اعوذ بک من همزۃ الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم استعوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان۔ شیطان نے ان لوگوں کو قابو کر رکھا ہے جو ذکر اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، یعنی اس اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے۔ وہی حزب الشیطان ہے، یعنی شیطان کی جماعت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب اللہ کا حکم دیا جاتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے اور بھلا دیتے، جن کو حزب الشیطان کہا گیا۔ یہ آپ کے سامنے جو میں نے بمائے ترجمہ آیت پیش کی ہے، یہ ہے سورہ المجادلہ آیت نمبر 19، یعنی 58/19، 58 کی 19۔ اس کا خلاصہ آپ کو اگلی چند آیات میں مل سکتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ حزب الشیطان ہیں جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنی روایات پر چلتے ہیں اور ذکر اللہ کو بھول چکے ہیں، یعنی ذکر اللہ، اللہ نے اپنی اس کتاب کو کہا اِنَّ نَزَلَ الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظٌ، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے قیامت تک اٹھایا ہے، اس کو یہ چھوڑ چکے ہیں اور دیگر کتب روایات پر عمل کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے کہا گیا کہ آپ ہمیشہ مغلوب رہو گے، کبھی غالب نہیں آ سکتے جب تک اللہ کی اس کتاب پر عمل نہیں کرو گے۔ تو یہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے ارشد قرآنی کے نام سے، اس کا مقصد بھی قرآن کو گھر گھر تک پہنچانا ہے۔ ہمارا مشن صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اس پیغام کو دنیا تک پھیلا دیں۔ تو چلتے ہیں اپنے اس سبجیکٹ کی طرف کہ یہ جو ذکر اللہ ہے، یہ کتاب اللہ، اللہ نے کہا کہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ ہمیشہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور جو اس کو غالب رکھتے ہیں، جیسے علامہ اقبال نے کہا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو یہی لوگ غالب رہنے والے ہیں اور کامیاب رہنے والے ہیں، اور ہمیشہ یہی کامیاب رہیں گے، اور یہی حزب اللہ ہے۔ ان کے سامنے چاہے ان کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے بھی ان کا مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تو یہ ذکر اللہ کو، اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ان کی نشانی ہے، اور یہ ہے حزب اللہ۔ اور دوسری طرف حزب الشیطان ہے، جن کا ہر کام اس کے الٹ میں ہے، اس کو روکنے کے لیے اپنے روایات پیش کرتے ہیں، اس کو خراب کرنے کے لیے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس کتاب پر عمل درآمد نہیں ہونے دیتے۔ وہ حزب الشیطان کہلاتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو تھام لیں، اور یہ وہی اللہ کی کتاب ہے جو دین مکمل ہے، جسے سورہ مائدہ میں اللہ نے حکم دیا رسول کو، اور آخری خطبے میں انہوں نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیتکم الاسلام دینا۔ یہ دین اسلام میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اس پر اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول اور پوری کائنات راضی ہے، اور یہ دین اللہ ذکر اللہ ہے۔ اس پر جو عمل کرے گا وہ کامیاب، اور اس کو جو چھوڑ دے گا وہ ناکام۔ تو یہاں پہ چلتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ ہمیں یہ فرما دیا گیا ہے کہ حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت کون لوگ ہیں؟ جو اس دین مکمل پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یہی دین اللہ ہے۔ اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، وہ غیر اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اور غیر اللہ کے دین کو اپنانے والے کبھی بھی مسلم نہیں بن سکتے۔ تو یہ دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے، اور یہ غالب رہے گا، اور اس دین پر عمل کرنے سے ہی کامیابیاں ملیں گی، اور یہی فطرت اللہ ہے، اللہ کا قانون ہے، جسے کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ اس کو بدلنے والے خود نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ جسے علامہ اقبال نے کہا، ہوئے کس قدر فقہان حرم بے توفیق، خود کو بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو جناب ہمیں بار بار یہ ذکر اللہ پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے قرآن نے۔ تو یہی ذکر اللہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، اور یہی ہم سب پر فرض ہے، اور یہی ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دین ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم نے اس پر عمل کر کے ثابت کرنا ہے کہ ہم
حزب اللہ ہیں اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور حزب الشیطان سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔